ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان اور غلط فہمیاں۔ ناظرین، یہ پروگرام سوال جواب پر محیط ہے۔ اس پروگرام کے لیے ہمیں آپ کے بہت زیادہ سوالات جو ہے موصول ہوئے ہیں۔ ہم نے کچھ سوالوں کو اس ایپیسوڈ میں ہم شامل کریں گے۔ اگر آپ کے بھی دل و دماغ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک و شبہات ہیں رمضان کے تعلق سے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے۔ ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے۔ ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشہور اور معروف عالم دین جناب مفتی رئیس صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ جزاک اللہ۔ تو مفتی صاحب شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ۔ جی، آج کا پہلا سوال ہے، یہ ناظم صاحب ہیں مظفر نگر سے۔ یہ لکھ رہے ہیں، اگر الوداع جمعہ چھوٹ جائے تو کیا گناہ ہوگا اور روزے پر اس کا کیا فرق پڑے گا؟ جی دیکھیے، جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے سید الایام کہا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی جو ہے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ عزت اور شرف بخشا ہے کہ اس نے جو ہے ایمان والوں کو لوگ کہہ کر نہیں پکارا یا کچھ اور نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ ایمان والا کہہ کر کے پکارا۔ ایمان والا کہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ جو ہے ایمان والوں کو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد میں حکم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آپ جو ہے تیار بھی ہو جائیں، اور جمعہ کی نماز کے لیے پڑھنے کے لیے آپ ہر اعتبار سے تیار ہونے چاہیے، اور نماز آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں، اور احادیث پاک میں بھی جمعے کی بہت ساری فضیلتیں جو ہے آئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں آ جاتا ہے سب سے پہلا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اور جو شخص جو صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے جمعے کے دن، اس کی الگ فضیلت ہے۔ جو شخص سورۃ الکہف پڑھتا ہے جمعے کے دن، اس کی الگ فضیلت ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ جمعے کی نماز کی وجہ سے ہیں۔ جمعے کا جو دن اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ اس دن میں جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے، اور جمعے کی نماز مخصوص ہوتی ہے کہ اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں 2 رکعت نماز فرض ادا کی جاتی ہے، وہ بھی اجتماعی طریقے پر۔ تو اگر ویسے تو کوئی بھی نماز چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، کوئی سی بھی نماز، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، چاہے عصر کی نماز ہو، چاہے مغرب کی نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز ہو، چاہے فجر کی نماز ہو۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا تو اس نے کفر والا عمل کیا۔ تو یہاں تک لکھا ہے۔ اور ایک نماز کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ اگر کسی شخص نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ایک حقب جہنم میں جلے گا، یعنی 2,88,00,000 برس اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ عام نماز کا ذکر ہے، اور جمعے کی نماز کی فضیلت اور نمازوں سے زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اگر یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 جمعے یا 5 جمعے، دونوں طرح کی روایت ہے، اگر کوئی چھوڑ دے تو بعض مرتبہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جمعے کی نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب چاہے جمعہ الوداع جمعہ ہو رمضان میں، اس کے بارے میں تو میں نے بھی تھوڑا سا بڑا سا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتا ہے کہ اگر کسی کے 3 جمعے لگاتار جی چھوٹ جائیں، اب اس میں یہ الفاظ کی وضاحت آپ کیجئے، چھوٹ جائیں اور ایک جان بوجھ کر کے چھوڑنا، جی دو میں فرق ہے کہ نکل جائے میرا آسمان نیچے، کوئی اور آسمان تلاش کر لے، اس طرح کا جی ہاں جی ہاں، بہت ساری اس میں روایتیں اختلافات بھی ہیں اب اس یہ میں۔ 3 جمعے لگاتار ہاں، 3 جمعے جان لگاتار بوجھ کر کے چھوڑنا، جی یا ایک انسان کے ساتھ کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو سکتی کبھی
کہ اس وقت چھوٹ جائیں کہ کس کے پر نہیں تو آپ قرآن کریم کی آیت پر غور کریں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ دو جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے لیے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ دو لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، کہ نماز کے لیے دوڑ پڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اس کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو خرید و فروخت کو چھوڑنا پڑے گا. جتنی بھی مشغولیات ہیں وہ تمام کی تمام چھوڑنی پڑیں گی جمعے کی نماز کے لیے. جی ہاں، تو اس لیے جو ہے جمعے کی نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 جمعے اگر کسی نے کنٹینیو چھوڑ دیے، لگاتار چھوڑ دیے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر بہت زیادہ وعیدیں ہیں. کسی روایت میں کچھ اور ہے، کسی روایت میں، لیکن بہرحال یہ کہ وعید سخت ہے. سخت ہوئی. اچھا، اب اس میں علیحدہ جمعے کا کے ساتھ کیا کچھ خاص معاملہ ہے؟ نہیں، دیکھیے ایسا کوئی خاص نہیں. جمعہ تو جمعہ ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ رمضان میں جو جمعہ ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی اگر کوئی شخص رمضان میں فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. ایسے ہی یہ بھی ایک فرض ہے، تو اس کو بھی جو ہے اس کا بھی 70 یعنی کہ 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. لیکن بہرحال یہ کہ چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ جو ایک رسم بنی ہوئی الوداع جمعہ کی، تو یہ ایک لوگوں نے آج کل کے زمانے میں رسم بنا لی ہے. بہرحال یہ ہے کہ کوئی جمعہ نہیں پڑھیں گے لیکن الوداع جمعہ پڑھیں گے. اور اس کا ایسا یعنی کہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ اس کے لیے خطبہ بھی جو ہے الگ ہی سے پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں عموماً ہمارے اس معاشرے میں شروع ہو گئی ہیں، جو کہ حدیث شریف سے اس کا ثبوت کچھ نہیں ہے. جی جی. بس یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا غم ہوتا ہے کہ بھائی یہ رمضان مبارک کا مہینہ مکمل چلا گیا، اس کا آخری جمعہ بھی چلا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہیں کرا سکے. بھائی اتنا تو کرنا چاہیے کہ انسان کو اس دن میں زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمعہ میں یعنی الوداع جمعہ میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. تو لیکن اس کا چھوڑنے کا اثر روزے پر تو نہیں پڑے گا، جیسے کہ اس میں انہوں نے کہا. جی جی. تو روزے کا اثر کیونکہ ایسا ہے نا، روزے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ تو مکمل ہوتا ہے کہ جب نماز بھی پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے اور عبادت بھی کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، خدمت خلق کے کام ہے، وہ کام کیے جائیں گے تو پھر روزہ میں جو ہے تقویت پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے جمعہ چھوڑ دیا تو اس کے روزے میں کوئی کمی آئے گی، روزہ تو مکمل ہو جائے گا. تو ناظرین صاحب، امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ہمارے یہاں سماج میں یہ رائج ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا، جمعے کا ہم کچھ زیادہ ہی اہتمام کرتے ہیں. ہر نماز کے چھوڑنے کا گناہ پڑے گا. جمعے کی نماز کا چھوڑنے کا گناہ یقینی طور پر زیادہ ہو، کیونکہ اس دن اس کے اندر زیادہ ثواب اور بہت ساری چیزیں خطبہ وغیرہ تمام تر چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ملے گا. کوئی اگر ایسا عذر ہو سکتا ہے، آپ ہاسپٹلائز ہیں یا کچھ ہے، اس کے لیے تو مفتی صاحب شرعی عذر ہے، کوئی شرعی عذر ہے تو اس کے لیے تو پھر ہاں اس کے لیے معافی اللہ کی جانب سے، کوئی پکڑ نہیں معافی ہے. نہیں تو یقینی طور پر، اور رمضان کے اندر چھوڑیں گے تو اور بھی گناہ ہوگا. تو ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، خاص طور سے رمضان کے تعلق سے کوئی بھی غلط فہمی ہے، کوئی بھی شک و شبہات ہے، آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. مفتی صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سلیم صاحب ہیں جھارکھنڈ سے. یہ لکھ رہے ہیں، رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو کیا گناہ کرنے پر بھی زیادہ گناہ ملے گا؟ سلیم صاحب جھارکھنڈ، سوال تو صحیح ہے، بڑا اچھا جی، بڑا اچھا سوال ہے. کہ ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے کہا فرض کا ثواب 70 گنا، تو اب گناہ ہوگا تو کیا؟ جی ہاں. دیکھیے، یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اخلاص کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. ایک نیکی آپ کر رہے ہیں رمضان کے علاوہ میں تو آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں. تو اب رمضان میں ایک نیکی کا جو ہے حساب وہ 70 تک پہنچ جاتا ہے. اگر آپ ایک نیکی کر رہے ہیں تو 70 نیکی کا ثواب آپ کو ملے گا. تو اسی طریقے پر آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ اگر رمضان میں کوئی شخص نیکی کر رہا ہے تو اس کو 70 نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر جو ہے کوئی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کا وبال بھی اسی طریقے سے جو ہے 70 گنا ہی ہوگا. اچھا. ہاں، اس لیے جو ہے رمضان میں تمام چیزوں سے بچنا چاہیے.
तमाम गुनाहों से गुनाह का बचना वाल भी चाहिए। 70 गुना ही पड़ेगा। जी, जितना सवाब है उतना अल्लाह ताला के यहाँ गुनाह भी है। अच्छा, जी ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी आपसे। जी उन्होंने सही सवाल किया उसने कि हाँ, जी बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने, क्योंकि लोग जो है ना, बाज़ लोग वो होते हैं कि उनसे रमज़ान में भी गुनाहों से नहीं बचा जाता, और रमज़ान में भी गुनाह करते रहते हैं, गुनाहों का सुदूर होता है, गुनाह नेकियां कम करते हैं, गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं बाज़ मरतबा। अब मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने बहुत सारे आमाल किए रमज़ान में, और पूरे मिसाल तो पर समझो कि 20 दिन उसने बहुत अच्छे तरीक़े पर आमाल किए, और 21वें दिन आकर के उसने कोई गुनाह कबीरा कर लिया, तो जो वो सवाब किया था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि किसी शख्स ने 20 दिन आराम से जी रोज़े रखे, सब कुछ किया, आखिर में आकर के कोई गुनाह कर लिया। उसमें कोई गुनाह में शामिल हो गया, मुलव्विस हो गया, जी तो सब हाँ जीरो। हाँ, देखिए इसकी मिसाल ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर कोई शख्स किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसने 29 दिन बहुत अच्छा काम किया, और जिस दिन उसको सैलरी मिलने वाली है उस दिन उसने कोताही कर दी, तो अब ये समझ जाएगा कि इसने 29 दिन भी यही काम किए होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब उसको सैलरी मिलने वाली होती है तो उस वक़्त में अगर वही जो है कोई गलत काम कर दे और मालिक को पता चल जाए, तो फिर मालिक के जहन में आते कि इसने काम जैसा आज उल्टा किया है ऐसे ही पिछले दिनों में भी किया होगा, तो उसको जो है सैलरी उसको घटा दी जाती है उसकी बाज़ मरतबा। ये भी कहा जा सकता है कि भाई तुम हमारे यहाँ काम करने के काबिल नहीं हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो यही मसला ऐसा है कि 20 दिन खूब अच्छे से इबादत की, और जो है 21वें दिन जा कर के जो कोताही कर ली, तो गुनाह कबीरा कर लिया। गुनाह कबीरा से तो बचने का हर हालत में हुक्म है ना अल्लाह ताला की जानिब से। जितने भी गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाह, जैसे कि ज़िना करना है, कत्ल करना है, गीबत करना है ना, और जो है बोहतान लगाना है। गीबत बोहतान को तो हमें कोई इतना हल्के में लेते हैं जी, मुफ्ती साहब कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं समझते। कोई अहमियत नहीं समझते, खूब करते हैं रोज़ा रखने की हालत में। अब एक वक्त तक तो ये औरतें बदनाम थी, अब तो मर्द करने लगे। चौराहे पर बैठ जाते हैं, मसाजिद में बैठ कर के भी आजकल गीबत करने लगे हैं लोग। ये मुआशरा हमारा ऐसा चल रहा है इस वक्त। मस्जिदों में बैठ जाते हैं, फ़ुला क्या कर रहा है, फ़ुला ये कर रहा है, फ़ुला के अंदर ये ख़राबी है, फ़ुला रोज़े नहीं रख रहा है, पूरा कुरान की तिलावत नहीं कर रहा है, फ़ुला तरावी नहीं पढ़ रहा है। ये भी जो है ना पीठ पीछे जो एक इंसान की बुराई हो रही है, ये भी गीबत में शामिल हो जाती है बाज़ मरतबा। हत्ता कि हमारा हाल ये है, किसी साहब ने मुझे बताया कि मैंने वो ख़ुद उसके एक चश्मदीद गवाह थे, वो कह रहे थे या मैंने सुना था कि लोग अराफात के मैदान में बैठ करके ताश खेलने शुरू कर देते हैं, इस तरह की। जी हाँ, देखिए अराफात के मैदान में भी लोग इसमें लग जाते हैं, और यहाँ तक के होता है कि आपस में तनाव भी हो जाता है। मिना में भी हो जाता है, मुज़दलिफ़ा में भी हो जाता है। अराफात के मैदान हमने देखा है ख़ुद अपनी आंखों से कि वहाँ पर भी लोग इस हद तक आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जैसी जगह पाक जगह उसका गुनाह भी उतना ही बड़ा। हाँ, अब जैसे हरम शरीफ है, आप एक नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो 1 लाख नमाज़ों का सवाब आपको मिल रहा है, तो गुनाह कर लें तो आपको 1 लाख तो गुनाह मिलेंगे। तो वक्त के हिसाब से मामला है ये, तो बहुत सख्त मामला है नाजरीन, कि इस तरह से अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया रमज़ान में, तो उसका भी हमें जो गुनाह मिलेगा वो इसी तरह से मिलेगा जिस तरह से हमें अज्र मिल रहा है, इसी तरह से हमें अज़ाब भी होगा। हाँ, ये एक बात ये है कि हो सकता है अल्लाह ताला अपने शान रहीमी के एतबार से उसमें अगर कुछ कमी कर दें, कमी बेशी कर दें, माफ़ कर दें, अल्लाह की ज़ात पर है। लेकिन बज़ाहिर अगर आप गुनाह कर रहे हैं रमज़ान में, तो आपको गुनाह इतना ही मिलेगा, उसका वबाल इतना ही बैठेगा। जैसा कि अल्लाह ताला वैसे रहीम है, करीम है, और इस महीने में उसकी रहमत बड़ी जोश में रहती है। जी हाँ, जी हाँ। तो इस एतबार से अगर आपको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे दे उस गुनाह से उसी रमज़ान में, जी तो अल्लाह ताला की रहमत मेरे हाँ वसी है। जी, इन्ना अर्दुल्लाहि व इन्ना रहमतुल्लाहि वासिआ। और अल्लाह ताला से खुद कहता है कि मैं तौबा करने वाले के बहुत करीब। जी, बहुत करीब, वो बहुत पसंद भी करता हूँ। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। यहाँ तक कहा उसने कि अगर ये उम्मत कोई गुनाह ना करती, बल्कि उस हदीस को पढ़ने बाद तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि अगर ये उम्मत कोई गुनाह ना करती तो इस उम्मत को ख़त्म कर देता, दूसरी उम्मत लेके आता, कोई दूसरी उम्मत पैदा करता कि वो गुनाह करती, तौबा करती। जी जी जी। तो तौबा करने वालों को बहुत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है तौबा करने वाले बंदे, अल्लाह के सामने रोने वाले, आजिज़ी करने वाले, अपने तज़ल्लुल का इजहार करने वाले। अल्लाह ताला को ऐसे लोग और ऐसे बंदे और बंदियाँ बहुत ज़्यादा महबूब हैं। तो नाज़रीन, बड़ा सख्त मामला है। अगर आप अल्लाह ताला ने की रहमत जोश में है और हर अमल का आपको 70 गुना अजर दे रहा है, तो सोचिए गुनाह का भी
اسی حساب سے آپ کو عذاب بھی دیا جائے گا، لیکن وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو بھی گیا کسی وقت میں، کیونکہ ہم 11 مہینے تک جو ہے اسی اندر ملوث رہتے ہیں، اگر گناہ سرزد ہو گیا تو توبہ کر لیجئے۔ اس مہینے میں اس کی ویسے بھی اس کی رحمت جوش میں رہتی ہے، تو فوراً ہی آپ معافی مانگ لیجئے، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ بڑا رحیم کریم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ تو ناظرین، اسی طرح سے اگر آپ کے دل و دماغ میں کسی طرح کے کوئی بھی شک و شبہات ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں، مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح سے رہنمائی فرمائیں گے۔ اگر نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی، یہ ہے نعیمہ صاحبہ ممبئی سے، جب رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں تو لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے جی، بظاہر بات بہت اچھی ہے ان کی، اور سوال ہی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے، یا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دوسری چیز جس کو ہم کہتے ہیں نفس، انسان کے شیطان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے انسان کا نفس، اور نفس اگر نفس کی اصلاح ہوئی نہیں ہے، بغیر اصلاح کیے ہوئے ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا اس نفس سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جو ہے پناہ چاہیے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ نفس امارہ کے بارے میں جو ہے تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے سلسلے میں 2-3 جگہ آیت بیان فرمائی۔ ایک تو یہ 13ویں پارے کی شروع کی آیت ہے، اس کے علاوہ ایک جگہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جی، ہاں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مرضی، ہاں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ، اللوامہ۔ تو یہ 3 قسمیں قرآن مقدس نے نفس کی بیان کی ہیں۔ جی، تو اور نفس جو ہے انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نفس ہی انسان کو اچھائیوں پر اور برائیوں پر ابھارتا ہے، سمجھیے گا۔ تو دیکھیے گا آپ کے شیطان کا کام تو صرف جو ہے نا راستہ دکھلانا ہے، وہ اپنے جو ہے راستے کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں جو ہے حکم جو ہے برائی کا دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم تمہیں دیتا ہے۔ لہٰذا وہ بندے جو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب وہ اس کی بات مان لیتا تو پھر اندر سے نفس جو ہے ابھارتا بھی ہے کہ اب آپ کو جو ہے فلاں کام کرنا ہے، اچھا، ہاں فلاں گناہ آپ کو کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ شیر کو مارا تو کیا مارا، نفس امارہ کو مارا تو مارا۔ یعنی کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نفس کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں میں سے جو 2 قسمیں ہیں، نفس لوامہ اور نفس امارہ، یہ نفس امارہ جو ہے وہ ہاں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ آپ کو برائی کا حکم دیتا برائی ہے، کا حکم دیتا ہے، جی، برائی کا حکم دیتا ہے ہمیشہ، اور وہ آپ کو برائی پر ابھارتا ہے، ابھارتا ہے۔ ہاں، اور گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، جبکہ آپ نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ نہ بنایا ہو۔ نفس مطمئنہ نہ بنایا، ہاں، کیونکہ یہ نفس مطمئنہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے اور جنت میں جانے کا۔ نفس امارہ آپ کو گناہ میں شامل کرے گا، گناہ کی ترغیب دے گا، جی جی جی، ٹھیک ہے۔ اور نفس نفس لوامہ، نفس لوامہ بھی جو ہے انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن یہ ہمارا جو زیادہ سخت ہے اچھا، برائی کی طرف۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جی، کہ تو اس میں جو ہے جو نفس لوامہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے، انسانوں کو بتلائی ہے بعد اس کی قسم کھا کر نفس لوامہ کی، کہ بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اور بات بیان کی، لمبی بات ہے وہ۔ تو بس یہ ہے کہ نفس لوامہ سے مراد یہی ہے کہ نفس لوامہ بھی انسان کو برائی سے نہیں بچا پاتا ہے۔ یہ ایسا کہہ سکتے کشمکش کی پوزیشن میں رکھتا آپ کو ہاں، کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا نہ کروں، ہاں، جدھر کو طبیعت آپ کی مائل ہو گئی آپ نے وہی کام کر لیا، جی جی اچھائی کی طرف مائل ہو گئی تو اچھا کام کر لیا، برائی کی طرف تو جی، ایک طرح سے آپ کو یہ ایک الارم سمجھ لیے، اللہ سمجھ لے، جی جی۔ تو ان دونوں نفس کی اصلاح کر کے نفس مطمئنہ بنانا پڑتا ہے۔ نفس مطمئنہ جن لوگوں کا ہے وہ پھر گناہ نہیں کرتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کیا چیز؟ نفس مطمئنہ یعنی کہ اگر آپ نے اپنے نفس پر محنت کی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی آپ نے فکر کی ہے،
اور آپ نے اعمال صالحہ کیے ہیں، اعمال صالحہ کر کے جو ہے آپ نے اپنے نفس نوامہ کو اور نفس امارہ کو ختم کر کے آپ نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا. تو یعنی کہ اب اس میں ایسا ہے کہ وہ اس نفس میں صرف اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت میں ہر کام انسان کرتا ہے. وہ اعمال جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تو وہ کرتا ہے، اور وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ نے روکا ان سے رک جاتا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ کی پہچان ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ آپ اپنے رب کی طرف جو ہے رجوع کیجئے اس حال میں کہ وہ آپ سے راضی ہوگا. جی. تو راضی اللہ تعالیٰ تبھی ہوتا ہے جب کہ نفس مطمئنہ ہو. تو ان کا یہ جو سوال ہے کہ بھئی شیاطین رمضان میں قید ہو جاتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن نفس تو قید نہیں ہوتا جو انسان کو اندر سے گناہوں پر ابھارتا ہے. تو شیطانہ کام صرف اتنا کہ ہمارے نفس کو ابھارنا اور جو ہے لگانا جو ہے وہ نفس کا کام ہے. نفس کا لگانا، ہاں، نفس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل اس کام میں، اس برائی میں لگا دینا ہوتا ہے. شیطان کا کام صرف جو ہے نا وہ صرف دعوت دینا ہوتا ہے. وہ دعوت دیتا ہے اور راستہ دکھلاتا ہے کہ بھئی یہ اس راستے پر چلو. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس لیے جو ہے لوگ جو ہے نا رمضان میں گناہ سے نہیں بچ پاتے، اپنے نفس پر جو ہے اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. جی جی. نعیمہ صاحبہ، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا. مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا نفس کے بارے میں. نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اچھائی کا بھی حکم دیتا، برائی کا بھی حکم دیتا. ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو ایک نہ ایک بار تو ہمارا دل سے جو ہے، ہمارا دل ہمیں کہتا ہی ہے کہ یہ غلط ہے، اور ہم کہتے بھی، ہماری ضمیر کی جسے آواز کہتے ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں کچوٹتا ہے. لیکن جب ہم ایک دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں تو پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں. رمضان میں یقینی طور پر شیطان کا کام اس کو ابھارنا، اس کو اس طرح کو مائل کرنا. شیطان بند ہو گیا لیکن نفس بند نہیں ہوا. نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. نفس پر کنٹرول کرنا یہی روزہ ہے اور یہی رمضان ہے. اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی ہمیں یہ روزہ دیا گیا ہے. اگر ہم نے اس 1 مہینے پریکٹس کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 11 مہینوں میں بھی اس سے محفوظ رہیں گے. ناظرین، اگر اسی طرح کے کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی طرح کے شک و شبہات میں یا کسی بھی شش و پنج میں آپ مبتلا ہیں تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. اور اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور سوال لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی. آج کا ہمارا آخری سوال ہے، رمضان میں مرنے سے کیا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے؟ اگر کسی رمضان میں موت واقع ہو جائے تو کیا اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا؟ شمیمہ صاحبہ علی گڑھ سے. دیکھیے، اس میں مختلف روایتیں ہیں. جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت میں انسان رمضان میں انتقال کر جاتا ہے تو اس وقت میں انسان سے حساب و کتاب نہیں ہوتا رمضان میں، بلکہ جب عید کی نماز ہو جاتی ہے، عید کی نماز ہو جانے کے بعد میں اب جو ہے حساب کتاب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ حساب نہیں ہوگا یا سوال و جوابات نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی قیامت تک نہیں ہوتا، قیامت کے بعد ہوتا ہے. لیکن راجح بات جو ہے، سب سے اچھی بات ہے وہ یہی ہے کہ جب رمضان میں، جب تک رمضان موجود رہے گا تو اس وقت تک جو ہے نا حساب کتاب نہیں ہوگا. اب جیسے ہی عید ہوگی، عید کی نماز ہو جائے گی، عید کی نماز کے بعد میں جو ہے اب حساب کتاب ہوگا. یہ سوال اچھا، اسی وجہ سے عید کی نماز کے بعد میں نے دیکھا عام طور سے لوگ فوراً قبرستان قبرستان کی طرف جاتے ہیں، اپنے مردوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو خوشی دلانے کے لیے کہ جیسے آج ہم اپنی خوشی منا رہے ہیں تو خوشی میں ہم آپ کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اس طرف جی ہم جاتے بھی ہیں. سب زیادہ تر ہم لوگ جی جا کے قبرستان کی طرف. تو ناظرین، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ عید کے فوراً بعد ہو جاتا. کچھ علماء کرام کا خیال یہ بھی ہے قیامت تک نہیں ہوتا. وہاں سوال جواب ہوتے ہیں. حساب کتاب تو روزے محشر میں ہوگا اور وہ تو ہر کسی سے ہوگا. جی کیوں مفتی صاحب؟ جی. تو امید کرتے ہیں شمیمہ صاحب آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی طرح کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. وقت ہمیں آج اتنے کی ہی اجازت دے رہا. مفتی صاحب پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. جزاکم اللہ وحسن جزاک. تو ناظرین، رمضان اور غلط فہمیوں میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.